اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصہ 50 سال 51 سال تقریباً کام کر کے کیا کچھ سیکھا۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ سے میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ان میں سے کئی آپ کے کام آ جائیں گی، شاید سبھی ایک آپ کے کام آ جائیں، اور آپ کو بہت ساری چیزیں نئے سرے سے خود سے نہ ایجاد کرنی پڑے یا نہ سیکھنی پڑے، کچھ آپ لرننگ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ہر کوئی اپنے تجربات خود کرتا ہے اور کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی ایک بڑا کامن ٹاپک ہے اور یہ ضروری ہے۔ یہ ہے پرفارمنس پروجیکشن، جس کو آپ تھوڑا سا ٹویک کریں تو آپ اس کو سیلف برانڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سیلف مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو کسی کو بتائیں تو صحیح نا، نظر بھی تو آئے کسی کو۔ تو اپنی پروجیکشن کون کرے گا؟ آپ کی پروجیکشن کون کرے گا؟ اگر آپ خود اپنی پروجیکشن نہیں کریں گے تو آپ کی جگہ پہ کوئی اور تو نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو در ہے نہ دریچہ لوگو، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہرحال اپنے گنبد کو کھولنا پڑے گا اور اپنے آپ کو دکھانا پڑے گا، چونکہ دیکھیے دی انٹائر لائف از اباؤٹ پرفارمنس۔ اگر آپ غور کیجئے، اٹس آلویز اباؤٹ پرفارمنس۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی پرفارمنس خود ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ جب وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کی کبھی خوشی دیکھیں جو اس کے چہرے پہ ہوتی ہیں، جب وہ لڑکھڑا کے 2-4 قدم چلتا ہے تو جو یعنی انتہائی وہ خوش ہوتا ہے۔ پیرنٹس کی خوشی تو اپنی جگہ ہے، وہ خود بہت خوش ہوتا ہے، یا جب وہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر سے خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ اٹس آل اباؤٹ پرفارمنس۔ پھر اس کے بعد اسکولنگ ہے، سارا وقت پرفارمنس کا ذکر ہے، پھر ایجوکیشن کے باقی درجے ہیں، پھر جاب شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاب میں آنے کے بعد پرفارمنس گم ہو جائے گی؟ یہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے تو لوگ آپ کے بہاف پہ آپ کی پرفارمنس پروجیکٹ کرتے ہیں نا، یعنی آپ کے ٹیچر اسکول میں آپ کی پرفارمنس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس اکثر ہوتا ہے نا، بچوں کو کوئی مہمان آئے تو انہیں بلا لیتے ہیں، اچھا وہ ذرا پوئم سناؤ تم نے جو یاد کی ہوئی بڑی اچھی سناتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پروجیکشن ہو رہی ہے نا، وہ بچہ خود نہیں کرتا تو پیرنٹس کر دیتے ہیں۔ بٹ ونس یو آر ان جاب دین یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور اون سیلف۔ اب آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اب آپ کو اپنے معاملات خود ہی لے کے چلنے ہیں اور اپنی پرفارمنس کی پروجیکشن بھی آپ کو خود ہی کرنی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ کیا کا تو کچھ سمجھ آ جائے گی آپ کی جاب کی نیچر سے، لیکن کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کیا کیا آپ نے اس میں کوئی نئی ایسی چیز ڈال دی ہے، بہتری کر لی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنی پروجیکشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اپنی پروجیکشن کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ کیا سارا وقت ڈینگیں مارنی چاہیے؟ اس سر میں نے آج یہ کر دیا، ہر روز صبح اٹھ کے یا شام کو جاتے وقت، سر آج کا دن میرا بڑا پروڈکٹیو تھا، میں نے آج کمال کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیے، وہ بھی کر دیے، وہ فائل بھی مکمل کر دی ہے، اس کو بھی ٹھیک کر دیا، سارا خراب تھا سر، میں تو جب آیا تو سارا الٹا پلٹا ہوا تھا۔ یہ ویسے سب سے برا طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ جائیں اور کام شروع کریں تو آپ پچھلے جو بھی کام ہوا ہے اس کو زیرو کر دیں کہ جی یہ پتہ نہیں کون لوگ یہاں کام کرتے تھے، میں نے تو دیکھا یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوا کبھی، یہاں تو کسی کو سینس ہی نہیں تھی کچھ کرنے کی۔ دیکھیں سسٹم چل رہا تھا نا، اس سے پہلے بھی، آپ کے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا، جیسا بھی تھا چل رہا تھا نا، یعنی اس کا مطلب ہے اتنا برا نہیں تھا کہ وہ سٹاپ ہو جاتا، تو وہ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ آ گئے، آپ نے اس میں بہتری لے آئے، آپ اس میں کچھ آپ نے اضافے کر لیے، اچھے اضافے کر لیے ماشاءاللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو زیرو کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بڑائی یہ ہے کہ آپ اس کو زیرو نہ کریں، آپ کہیں کہ جی بالکل بہت سارا کام ماشاءاللہ آلریڈی ہوا تھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو شروع اس طرح کرنا چاہیے کہ جب آپ نیا کام یا امپروومنٹ کی کوئی گفتگو شروع کریں تو اس سے پہلے یہ بات کریں، اپنے باس سے یہ بات کریں کہ سر یہ میں نے دیکھا ہے آ کے،
یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، ان چیزوں میں یہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کر لیا جائے۔ آپ سے پوچھنا ضروری ہے، پہلے آپ کو بتانا بھی ضروری ہے، اب آپ بتائیے۔ تو وہ بظاہر ہے پسند کریں گے نا اس بات کو کہ آپ نے ان سے پوچھا بھی ہے، ان کو بتایا بھی ہے، اور پھر وہ آپ کو یا تو ایز سچ اجازت دے دیں گے یا اپنی افسری جمانے کے لیے اس میں ایک آدھ چیز کا کچھ اضافہ فرما دیں گے کہ ہاں میرا خیال ہے بڑا اچھا آئیڈیا ہے، یوں بھی کر لو یا بڑے اپنی بڑائی جمانے کے لیے تھوڑا سا کچھ اس میں سے کاٹ دیں گے کہ ہاں نہیں اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ والا پارٹ اتنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اتنا تو الاؤنس دے دیجئے نا ان کو، آخر انہوں نے بھی اپنا کچھ تو اپنا ایک اورا قائم رکھنا ہے نا انہوں نے۔ تو پرفارمنس پروجیکشن یہاں سے شروع ہوتی کہ آپ نے چیزوں کو بہتری کرنے سے پہلے یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر کچھ نیا کر رہے ہیں یا کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ضرور بات کیجیے، اور پھر جب ہو جائے تب بھی بتائیے، درمیان میں بھی اگر ضرورت ہو تو بتائیے کہ یہاں تک ہو گیا، اب یہ رہ گیا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو بھی ضرور بتائیے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کیجئے یہ سچویشن نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی آپ کو چاہیے پیریوڈیکلی اپنے بارے میں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتاتے رہیے۔ کوئی آپ فکس کر لیجئے اپنے لیے، اور ان سے بات بھی کر لیجئے اپنے جو سینئرز ہیں ان سے کہ میں آپ کو، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو ایک اپنا بریف دے دیا کروں گا کہ پچھلے ہفتے میں کیا کچھ ہو گیا، اور اگر آپ اس طرح فکس نہیں بھی کر سکتے تو آپ آف اینڈ آن ان سے ذرا بات کر کے ٹائم لے کے کہ جی مجھے چند منٹ دیجیے تو میں آپ کو بریف کر دوں، تو وہ کرنا شروع کر دیجیے۔ لیکن یہ کیجیے اور ضرور کیجیے، لازمی ہے۔ دیکھیے نا، ان موسٹ آف دی آرگنائزیشنز 80-90% کام روٹین ہوتے ہیں، ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں، ہر روز انوویشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہر روز کوئی نئے بڑے کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے، کوئی عظیم الشان کام نہیں ہو رہے ہوتے ہر روز۔ اس لیے جب ایک روٹین میں آپ چل رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ روٹین میں گم ہو جائیں اور لوگوں کو یہ لگے کہ بس یار ٹھیک ہے نا، یہ پرزہ بس چل رہا ہے، پتہ نہیں کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بہرحال چل رہا ہے، تو وہ جو چل رہا ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو اپرائزڈ رکھیں، ان کو بتاتے رہیں، ان کو انفارمڈ رکھیں، اور اپنی پروجیکشن کو قائم رکھیں۔ پروجیکشن کا مطلب قطعاً شیخیاں مارنا، ڈینگے مارنا نہیں ہوتا۔ پروجیکشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی سچویشن ہے اس سے ان کو، اپنے سینئرز کو انفارمڈ رکھیں، تو یہ آپ کی پروجیکشن ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں، ان کو پتہ چلے، ان کو نظر آئے کہ آپ کیا کرتے ہیں، چونکہ جب وہ ان کو پتہ چلے گا تو اس کے بعد وہ اس نظر سے دیکھ بھی لیں گے، اور پھر آپ کا ظاہر ہے آپ کی پروجیکشن کا سٹیٹس بہتر ہو جائے گا پھر۔ تو یہ ہے جو معاملہ پرفارمنس پروجیکشن، میں سم اپ کروں بات کو، ضروری ہے، چونکہ ادروائز آپ ایک ہجوم میں گم ہو جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ بھی لائن میں لگ جائیں گے پھر۔ تو اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلدی آگے جائیں، تو پھر اپنی پرفارمنس کو پروجیکٹ کرنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ پرفارمنس پروجیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پھر انپٹ بھی ملتی رہے گی۔ جب آپ یہ پروسیس میں ہوں گے اور بتاتے رہیں گے تو آپ کو اپنے سینئر سے اچھی انپٹ بھی ملتی رہے گی کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ایسے بھی کر کے دیکھ لیں، چونکہ انہیں نظر آ جائے گا کہ آپ پرفارمنس اورینٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ پرفارمنس اورینٹڈ اپنا ہونا شو کریں گے تو آپ گریجولی ڈسٹنکٹ ہونے لگ جائیں گے، باقی لوگوں سے ممتاز ہونے لگ جائیں گے، اور پھر آپ شاید کوئی ذمہ داری بھی تھوڑی بہتر آپ کو ملنے لگ جائے، تو آپ آٹومیٹیکلی آپ ایک اچھی لیگ میں شامل ہونے لگ جائیں گے، جو کہ آپ کو اچھے فیوچر کی طرف لے کے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نقصان یہ ہے اگر آپ نہیں کریں گے کہ پھر آپ ایک ہجوم میں ہیں، جو بھی ہوگا، کبھی جب بھی ہو جائے گا، یو جسٹ ون آف دی مینی، نتھنگ مچ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ، جس کو کہتے ہیں نا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرفارمنس کو پروجیکشن کیجیے، اچھے ڈیسنٹ طریقے سے کیجیے، رسپیکٹیبل طریقے سے کیجیے، گریسفل طریقے سے کیجیے، اس کو کسی ایسے طریقے سے مت کیجیے جو کہ اچھا نہیں ہے، جو انڈیسنٹ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔